حدیث پر مشتمل ہے اور قرآن و حدیث مکمل عربی زبان میں ہے، اس لیے ان کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی کما حقہ ان کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے عربی زبان سیکھنا لازم ہے۔ آپ عربی زبان پڑھیں اور پھر قرآن پڑھیں تو پھر دیکھیں آپ کو کس قدر لذت ملتی ہے، کتنی حلاوت آپ محسوس کریں گے تلاوت کرتے ہوئے۔ عرب میں آپ دیکھیں گے کہ تراویح جاری ہے، امام صاحب قرأت کر رہے ہیں، ایک بدو جو کبھی اسکول نہیں گیا، بدو عرب دیہاتی، عرب کا دیہاتی شخص کبھی اسکول نہیں گیا، اس کی مادری زبان ہے، تو قرآن کریم سنتا ہے اور اس کی آنکھیں بہتی رہتی ہیں، تو سمجھتا ہے اس کی حلاوت اور اس کی لذت کو وہ محسوس کرتا ہے۔ تو عربی زبان ایسی ہے، تو قرآن کی حلاوت و لذت اور اس کو کما حقہ اگر سمجھنا ہے، کما حقہ اگر اسے سمجھنا ہے تو پھر عربی زبان سیکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ یہ کتاب جو دروس اللغات العربیہ لغیر الناطقین بہا کے نام سے ہے، دروس اللغات العربیہ عربی زبان کے دروس، لغیر الناطقین بہا غیر عربیوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو اسے نہیں بولتے ہیں، عربی نہیں بولتے، ان کے لیے۔ اس کے لکھنے والے دکتور فا عبد الرحیم ہیں، ہندوستانی ہیں، حیدرآباد کے۔ یہ کئی حصوں میں ہے، یہ پہلا حصہ ہے، کئی حصوں میں یہ کتاب ہے، اس کتاب کا یہ پہلا حصہ ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں الدرس الاول، الدرس الاول، پہلا درس، پہلا سبق، حاذا، اس سبق میں حاذا سے گفتگو کریں گے، لفظ حاذا، حاذا مانے یہ، حاذا مانے یہ، کہتے ہیں حاذا بیتن، دیکھیے گھر بنا ہوا ہے اور کہتے ہیں حاذا بیتن، بیت مانے گھر، بیتن مانے گھر، یہ گھر ہے، حاذا بیتن، یہ گھر ہے، حاذا مسجدن، یہ مسجد ہے، حاذا بابن، بابن مانے دروازہ، یہ دروازہ ہے، حاذا کتابن، یہ کتاب ہے، حاذا قلمن، یہ قلم ہے، حاذا مفتاحن، یہ کنجی ہے، چابی ہے، حاذا مکتبن، یہ میز ہے، ڈیسک ہے، حاذا سریرن، یہ چارپائی ہے، حاذا کرسیٌ، یہ کرسی ہے۔ ہم نے حاذا پڑھا، اب حاذا کے ساتھ ایک لفظ اور لگا لے، ما حاذا، تو سوال بن گیا، ما حاذا یہ کیا ہے، ما حاذا یہ کیا ہے، کہتے ہیں ما حاذا یہ کیا ہے، جواب دیا جا رہا حاذا بیتن، یہ گھر ہے۔ کہتے ہیں احاذا بیتن، ہم نے آ پڑھ، احاذا آ، حاذا بیتن، حاذا ہم نے پڑھ لیا، بیتن پڑھ لیا، اب تیسرا لفظ ساتھ میں احاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے، احاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے، نعم، جواب دیا جا رہا نعم، ہاں، یہ چوتھا لفظ، نعم، ہاں، حاذا بیتن، یہ گھر ہے۔ ما حاذا یہ کیا ہے، حاذا قمیصن، یہ کرتا ہے، قمیصن کپڑا، کرتا ہے، احاذا سریرن، کیا یہ چارپائی ہے، احاذا سریرن، کیا یہ چارپائی ہے، لا، نہیں، تصویر کو دیکھ کے پوچھا جا رہا ہے احاذا سریرن، کیا یہ چارپائی ہے، جواب کیا ہوگا، لا، نہیں، حاذا کرسیٌ، یہ کرسی ہے، احاذا مفتاحن، قلم کے سامنے لکھا ہے احاذا مفتاحن، کیا یہ کنجی ہے، کیا یہ چابی ہے، کیا جواب ہوگا، لا، نہیں، حاذا قلم، یہ قلم ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ما حاذا، کیا معنی ہوئے، یہ کیا ہے، ما حاذا یہ کیا ہے، جواب کیا ہے، حاذا نجم، یہ ستارہ ہے، یہ ستارہ ہے، حاذا نجم، یہ ستارہ ہے۔ آگے تمرین نمبر 1، تمرین نمبر 1 یعنی مشق نمبر 1، ما حاذا، ما حاذا یہ کیا ہے، حاذا مفتاح، پھر کہہ رہے ہیں ما حاذا، حاذا کتاب، پھر کہہ رہے ہیں ما حاذا، حاذا قلم، ما حاذا، حاذا باب، ما حاذا، حاذا بیتن، ما حاذا، حاذا کرسی۔ تمرین نمبر 2، احاذا بیتن، احاذا بیتن، لا، حاذا مسجد،
अहाज़ा मिफ्ताहुन, ला हाज़ा कलमुन। अहाज़ा कमीसुन, نعم هذا قميص अहाज़ा कमीसुन, نعم नअम हाज़ा कमीसुन। अहाज़ा नजमुन, नाम हाज़ा नजमुन। आज इसी पर इक्तिफा करते हैं। इस सबक में जितने अल्फाज आए हैं उनके माना याद कर लें, उनके माना याद कर लें। और दो तीन ताबीर जो इस्तेमाल हुई, हाज़ा बैतुन एक ताबीर, दूसरी मा हाज़ा, तीसरी ताबीर हुई अहाज़ा बैतुन, और इसी तरीके से जवाब में नाम और ला, 4-5 ताबीरें हैं। इन ताबीरों को, इसको कई बार पढ़ें आप, इन ताबीरों को, इस सबक को कई बार आप पढ़ें तो समझ में चीज़ आ जाएगी। और जितने अल्फाज हैं वो अल्फाज याद कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, चलते फिरते आप पढ़ लेंगे, बआसानी याद हो जाएगा। अगर कर सके तो एक छोटी डायरी बना लें, जो अल्फाज ना आए वो उसमें नोट कर लें और लिख लें। चलते फिरते आप कहीं भी उसे निकाल कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैंने कहा था कि हर कोई कापी नोटबुक रखे, हर कोई नोटबुक रखे। जो चीज़ जैसे किताब में जो बातें दर्ज हैं वो तो ठीक, अगर कोई बात अलग से बयान की जा रही है और आप उसे समझते हैं कि ये नोट कर लेना चाहिए, मुनासिब है मुझे, तो उसे नोट कर लिया करें, वो नोट कर लिया करें। हमारे सलफ़ कहा करते थे क़य्यिदुल इल्म बिल किताबा, इल्म को लिख कर कैद कर लो, महफूज कर लो। आप लिखेंगे नहीं, सोचेंगे जहन में ये चीज़ है, लेकिन वो चीज़ जहन से निकल जाती है, इसलिए उसे नोट कर लिया करें। इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ हो कि हम तमाम लोगों को दीनी तालीम हासिल करने, उस पर अमल करने और उसकी नशो इशात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।